بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر سہیل کریم ہاشمی، سابق سیکرٹری پی ایم ڈی سی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ یہ فیکٹس پر مشتمل ایک پروگرام ہے، اور اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں، اور پبلک اویئرنیس کے لیے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ سینٹ کی سب کمیٹی، جس کے چیئرمین ہمایوں محمد صاحب ہیں، جو نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن کی کمیٹی کو دیکھتی ہے، اس کا کل 23 اگست کو اجلاس ہوا، جس کی صدارت جناب سینیٹر ہمایوں محمد نے کی، اور اس میں سینیٹر فوزی ارشد، سینیٹر ثنا جمالی، سینیٹر روبینہ خالد، سینیٹر جام مہتاب حسین ڈیئر، سینیٹر سردار شفیق ترین، سینیٹر بہرامن تنگی، سینیٹر حافظ عبد الکریم، سینیٹر محمد اسد علی جنیجو، جناب عبد القادر پٹیل صاحب، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ، اور سیکرٹری پی ایم سی، اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے شرکت کی، کیونکہ ایجنڈا آئٹم میں اور بھی بہت ساری ریلیونٹ چیزیں تھیں مختلف لوگوں کے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں چونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت نہیں ہے اور حکومتی ارکان کی اکثریت ہے، تو یہ بل پاس تو ہو جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ چیئرمین صاحب نے پوسٹ پون کیا تھا کہ اس کو فردر ڈیلیبریشن کی ہے۔ اب چونکہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ارکان کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے یہ بل یونانیمسلی پاس ہو گیا۔ یہ بل سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب نے پیش کیا تھا، اور جناب وزیر صحت نے دو ہی چیزوں کو زیادہ ڈیلیبریٹ کیا، ایک ایم ڈی کیٹ کے صوبے لیں گے، اور دوسرا این ایل ای کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی زیادہ بحث تمیز جو ایکسپیکٹڈ تھی نہیں ہوئی۔ اگر ابھی لیپ اینڈ سپ میں فرق ہے کہ یہ سینٹ میں بھی بل جانا ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ سائن بھی کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب اس بل کو واپس کر دیں اور یہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن اب ان قریب ایک ہسٹری میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ سینٹ میں امید تو کافی ہے کہ بحث ہوگی، لیکن چونکہ میجارٹی حکومت کی ہے تو وہ پاس ہو جائے گا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب اس کو کسی کورٹ کچہری میں بھی لے جائیں، کیونکہ جو ورک پریویلیج وہ انجوائے کر رہے تھے، کوئی شخص بھی آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ اس میں دو ایشوز ہی امپورٹنٹ ہیں، اور منسٹر صاحب نے انہی دو ایشوز پر ہی پریس کے سامنے بریفنگ دی، ایک ایم ڈی کیٹ اور ایک این ایل ای۔ میں اس حق میں ہوں کہ ایم ڈی کیٹ صوبوں کو لینا چاہیے، انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اس کے سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے، کیونکہ ہیلتھ کیئر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور ان کو جو ڈاکٹر چاہیے انہوں نے اپنے حساب کی اور اپنی ضروریات کے حساب سے ڈاکٹر پروڈیوس کرنے ہیں۔ لیکن میں نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے حق میں ہوں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح پاکستان میڈیکل کمیشن نے امتحان لیا ہے کہ آل آف اے سڈن آپ نے بچوں کو بغیر بتائے، بغیر اپنی تیاری کیے، بغیر کویسچن بینک تیار کیے آپ نے امتحان لینا شروع کر دیا۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس امتحان کو والنٹریلی بیسس پہ لیا جائے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اپنا کویسچن بینک تیار کرے، وہ این ای بی سے بھی لیا جا سکتا ہے، پلیب سے بھی لیا جا سکتا ہے، یو ایس ایم ایل ای سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرے۔
تاکہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا ایک امتحان کرا سکے. تو والنٹریلی بیسس پہ جو لوگ امتحان دیں گے ان کو اپریسیشن لیٹر دیا جائے انیشیلی. بعد میں صوبوں کے ساتھ مل کے صوبائی حکومتوں میں سرکاری نوکروں کے لیے اور وفاق میں اس کے کچھ مارکس رکھ دیے جائیں، تو کچھ وہ لوگ خود بخود امتحان دینے کے لیے آ جایا کریں گے. اس سے بھی زیادہ جو پوسٹ گریجویشن کرنی ہے اس کے لیے کنڈیشن رکھ دیں کہ جی این ایل ای کا امتحان پاس کیا جانا ضروری ہے، تاکہ سارے لوگ جو ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور جنہوں نے سروس میں جانا ہے اور پرائیویٹ سروس کرنی ہے اور ابھی پوسٹ گریجویشن کا پروگرام نہیں ہے، ان کو ٹائم بھی مل جائے اور ان کو پریشانی بھی نہ ہو. تو اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ جب آپ ایک امتحان لے رہے ہوں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ جب لوگ باہر پوسٹ گریجویشن کرنے جائیں گے تو وہ خود بخود اپنی پری ریکویزٹ میں رکھ دیں گے کہ جی آپ کو نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن پاس کرنا چاہیے. اور ایکسپرٹیز کے بعد جب آپ امتحان لے گی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تو لوگوں کو گھلا بھی نہیں ہوگا. تو اگلے جب تک یہ سینٹ میں پیش ہوتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے اس وقت تک اجازت دیں. اللہ حافظ.